غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ شیعوں کی علامت بتا رہے ہیں۔ یہ جو ہے تقوی و پرہیزگاری کی علامت، اور تخشع اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، والامانت، اور لوگوں کی امانتیں ادا کرنے والا، کثرت ذکر اللہ، اللہ کا کثرت سے ذکر ادا کرنے والا ہو، والبر بالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، وتعہد للجیران، اور بے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے عہد کا وفا کرنے والا ہو، والصوم والصلاۃ، روزے نماز کا خیال کرنے والا ہو، من الفقراء، فقراء کا خیال کرنے والا ہو، ومن اہل المسکنۃ، اور جو مسکین لوگ ہیں ان کا خیال کرنے والا ہو، وکف اللسان عن الناس، اور لوگوں کو اپنی زبان سے اذیت دینے والا نہیں ہوا، الا من خیر، مگر یہ کہ اسی زبان سے ہمیشہ خیر نکلے، فکانوا امناء فی الجیران، وکانوا امناء فی العشیرہ، اور اپنے عشیرہ، اپنے قبیلے کے اندر وہ امین مانا جاتا ہوگا، وہ لوگ جو ہے اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر کے جائیں۔ آخر میں جو ہے کہا کہ من کان مطیعا للہ، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، فہو لنا ولی، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ہمارا ولی اور دوست ہے، ومن کان عاصیا للہ، جو اللہ کی معصیت کرنے والا ہے، فہو لنا عدو، وہ ہمارا دشمن ہے جو اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ سخت نہیں، اس کے سلسلے میں مفسر نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اتنی سخت حدیث تھی، ابھی ہم نے آدھی حدیث نقل کی، تو بہت سخت الفاظ آئے ہیں کہ جو معصیت کرتا ہے اور جو ہے وہ عمل کرنے کو تیار نہیں، اس کو ہماری محبت کام نہیں آئے گی، اس طرح کے جو الفاظ موجود ہیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ وہ مفسر جو فارسی میں کتاب آئی ہے اصول کافی کی تشریح، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہاں کے حالات ایسے تھے، جو پانچویں امام کے زمانے کے اندر حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان حالات کی وجہ سے مجبوراً امام علیہ السلام کو اتنے سخت الفاظ استعمال کرنا۔ حالات کیا اس زمانے آج کے حالات کی طرح، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم شیعہ ہیں کافی ہے جنت میں جانے کے، بھائی ہم علی کو ماننے والے ہیں کافی ہے جنت میں جانے کے، بھائی ہم حسین کے عزادار ہیں بس جنت میں جانے کے لیے کافی، بھائی اللہ رحمان اور رحیم ہے، اتنا ظلم تھوڑی کر سکتا ہے کہ ہمیں جو روز قیامت عذاب دے۔ یہ سارے جو نظریات اس زمانے کے نظریے وہ پلٹ کر کے آ رہے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، وہی ایام جو پلٹا کر دوبارہ لاتے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ پلٹا کر لانے کے بعد لوگوں کو عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ٹائم بھی، یہ ایک رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا کہ ہسٹری آف سویلائزیشن۔ اس کے اندر دنیا بھر کی تہذیبوں کے سلسلے میں اس نے لکھا ہے کہ کون سی تہذیب کیسے بنی اور کون سی تہذیب کس طرح ابھری اور کون سی تہذیب میں کس طرح زوال آیا۔ ٹائم بھی جو ہسٹری میں حرف آخر ہے، اس نے لکھا کہ اس تہذیبوں کو، جو ساری دنیا کی تہذیبوں کو اس نے لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا کہ کون سی تہذیب کس طرح ابھرتی اور کون سی تہذیب کس غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ زوال پذیر ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے دو جملے بڑے مشہور ہوئے، اور دو جملے ہی، ایک قرآن کی آیت بھی ہے، اس کا پہلا جملہ ہے ہسٹری ریپیٹ ہمسیلف، کہتے ہیں ہسٹری جو تاریخ کی باتیں دوبارہ پلٹ کے وہی باتیں آیا کرتی۔ قرآن نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، وہی ایام ہم پلٹا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ وہی جو امام علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے وہی پلٹ کے پورا ماحول بھی جو ہے، جس طرح آج وہ ولادت کی تاریخ آ گئی، گویا کہ سمجھ لیں امام کے زمانے کا پورا ماحول بھی جو پلٹ کر کے آ گیا ہے، وہ جو ہے ایسا ماحول ہے۔ اس زمانے میں جو ہے 3 بڑے خطرناک قسم کے حملے امت اسلامیہ پر ہوئے، ایک تہذیبی جنگ، دوسری معاشی جنگ، اور تیسری جو جنگ ہوئی
وہ جنگ تھی اخلاقی جنگ. یہ 3 جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی اور ان تینوں جنگوں میں امام علیہ السلام کو باقاعدہ حصہ لینا پڑا تاکہ امت اسلامیہ سے اس جنگ میں اسلام کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ امام خود ہی آگے آ جائے. چنانچہ تہذیبی جنگ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں 3 ہی بر اعظم تھے. بر اعظم امریکہ اور کینیڈا ابھی دریافت نہیں ہوا تو کولمبس ابھی جو ہے دنیا میں آیا ہی نہیں. اسے 3 بر اعظم تھے، ایک ایشیا، دوسرا یورپ اور تیسرا افریقہ. چنانچہ یہ 3 ہی بر اعظم تھے. امریکہ بھی دریافت نہیں ہوا، کینیڈا دریافت نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی کولمبس بھی نہیں آیا، وہ جو کینیڈا کا دریافت کرنے والا تھا وہ بھی پیدا نہیں. چنانچہ اب آپ دیکھیں کہ سندھ سے لے کر ہندوستان تک پورا اس کے اندر اس زمانے کی اسلامی مملکت نے محمد بن قاسم کو بھیجا. محمد بن قاسم کے ذریعے سے پورا سندھ اور انڈیا کو قبضہ کیا. حجاج بن یوسف کی رہنمائی اس زمانے میں جیسے بھی حفاظت تھے عادل تھے اس سمے کس طرح جو ہے وہاں پر قبضہ ہو. پورا انڈیا جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں، انڈیا کی تقریباً شاید ہے سندھ تک جو ہے ہماری حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت. دوسری طرف سے موسیٰ بن نصیر یہ یورپ کی طرف جاتے ہیں اور اٹلی اور اسپین اور مختلف جو علاقے جو ہے وہ سارے کے سارے جو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں. تیسری طرف مسلم ابن عقبہ جاتا اور یہ جنرل تھا، وہ جاتا اور جانے کے بعد اس نے ترکستان اور روس تک جو ہے قبضہ کر لیا. یعنی پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام کا، اسلام کے علاوہ کچھ نہیں. اتنی اسلامی مملکت پھیل گئی اس وقت. جب اتنی مملکت اسلامی پھیل گئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ہر اس ملک میں کہ جہاں پر دولت بہت زیادہ تھی وہ دولتیں بھی بہت زیادہ آئی اور ہر ملک کے اندر اپنی تہذیبیں اور اپنے علوم تھے. وہ علوم بھی بغداد جو دمشق جو وہاں کا جو کیپٹل تھا اس کیپٹل کے اندر دمشق کے اندر یہ سارے علوم بھی آئے اور دونوں نے خرابی پیدا کی. پیسے نے بھی خرابی پیدا کی اور مختلف علوم جو دنیا بھر کے علوم کے تہذیب کے علوم تھے وہ سب کے آنے کے نتیجے میں خرابیاں پیدا کی. اس سے جو خرابیاں پیدا جب مال دولت آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دولت، پیغمبر نے دولت کا احترام کرنے کے لیے بہت کہا. جب آپ کے ہاتھ میں روزی پیسہ آئے تو اس کو چوم کے احترام کرو، یہ بھی ہے. لیکن مذمت بھی بہت آئی. چنانچہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گاؤں گئے اور جانے کے بعد ان گاؤں والوں نے پیغمبر کو کوئی استقبال نہیں کیا، کوئی احترام نہیں کیا، بلکہ میرے بڑی بدتمیزی سے پیش آئے. تو پیغمبر نے وہاں سے نکلتے ہوئے ان کو کہا کہ اللہ ان کو جو ہے خوب دولت عطا فرمائے، خوب جو ہے مالا مال. پھر دوسرے گاؤں گئے، ان لوگوں نے بڑی پذیرائی کی، انہوں نے بڑے بڑا پیغمبر کا استقبال کیا، پیغمبر کو جو ہے بڑے جو ہے احترام کر کے جو ہے لے جا کر کے دعوتیں کھلائی. پھر جب پیغمبر وہاں سے جانے لگے تو پیغمبر نے ان کے لیے کہا کہ پروردگار ان کو اتنی دولت عطا کرنا کہ جو ان کے لیے کافی ہو جائے، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم، جو ان کے لیے کافی ہو جائے اتنی دولت عطا کرنا. تو جو راوی روایت نقل کرنے والے ان کا یا رسول اللہ ان کو الٹا ہو گیا. جنہوں نے آپ کی بے احترامی کی ان کے لیے تو بڑی دولت کی جو ہے دعا کی، اور جن لوگوں نے بے احترامی نہیں کی بڑا احترام کیا اس کے لیے تو دولت کی، یہ تو الٹا ہو گیا. پیغمبر نے کہا نہیں، دولت جب آتی ہے تو دولت کے ساتھ ساتھ بہت ساری خرابیاں بھی ساتھ ساتھ لے کر آتی، خاص طور پر گمراہیاں بہت پیش آنے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے دولت سے بہت بچنے کی کوشش کریں، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہت خطرناک چیزیں جو انسان کو گمراہ کر دیا کریں. اس لیے پیغمبر نے کہا یہ دولت آئے گی کہ گمراہی ان کے وہاں پہ پیش آئے.
اور جو دوسرا قبیلہ تھا، جو دوسرا گاؤں تھا، وہاں پر میں نے دعا کی کہ ان کو اتنی دولت دینا کہ جو ان کے لیے کافی ہو جائے، یعنی اگر کم ہو تو پھر بھی وہ چوری کریں گے، مختلف قسم کی جو ہے ظلم کریں گے، مختلف قسم کی برائیاں اس میں کریں، کم ہونا بھی خطرناک ہے اور زیادہ ہونا بھی خطرناک ہے۔ جب زیادہ دولت ہوتی ہے تو بڑی ہری ہری انسان بہت ہی مزے کی چیزیں لوگوں کو سوچتی ہے، آج تو جو ہے فلاں جگہ بھی جاؤ، فلاں جگہ بھی جاؤ، فلاں چیزیں بھی کرو، اور جو ہے اس میں جو ہے پھر جو ہے شرابیں بھی آ جاتی ہے، گانا بھی آ جاتا ہے، شراب و شباب بھی آ جاتا ہے، ہر چیز پھر آ جائے۔ یہ جو ہے دولت کی خرابی ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کو کنٹرول نہ رکھتا ہو تو یہ دولت جو ہے بہت جلدی بگاڑ دیتا ہے، بڑے بڑے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے دولت نہ آنا ایک بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ جو ہے پیغمبر نے بتایا کہ جو ہے دولت کا آ جانا اتنا خطرناک ہے، چنانچہ بغداد اس میں اور جو ہے دمشق کے اندر جو دولت جمع ہونے لگی، مرکز کے اندر جب دولت جمع ہونے لگی تو ساری دنیا کی دولت مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ اتنی مسلمانوں کی حالت ہے کہ جو تاریخ کا جملہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلتے تھے، آواز لگاتے تھے کہ کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا، ہم تو کوئی شرائط ہی نہیں پوچھیں گے، کوئی آ کر زکوٰۃ ان سے لے جائے، اور جو ہے اگر کوئی چیٹر ہو تو چیٹر، دھوکہ باز ہو تو دھوکہ باز آ کر کے ہم سے زکوٰۃ تو لے جائے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی غریب تھا ہی نہیں۔ ایسی مسلمانوں کی حالت ہے، ایسے جو مسلمان بھی پوری دنیا پر حاوی ہیں۔ اب جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری خرابیاں لاتی ہے۔ بغداد اس کے اندر اتنی دولت ہے کہ وہاں کے حکمران نے حکم جاری کر دیا کہ بغداد کے اندر صرف وہی رہ سکتا ہے کہ جو اپنے گھر میں راتوں کو ناچ گانے کی محفل منعقد کر سکے، انہی کو جو بغداد میں جگہ دی جائے۔ بغداد کیوں الف لیلا بن گیا؟ بغداد آج کا جو پیرس کتنا عیاش علاقہ، اس سے بھی زیادہ بغداد میں برائیاں شروع ہو گئی، صرف پیسے کی وجہ، اتنا پیسہ ہے کہ جو ہے لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ زکوٰۃ دینے والا کون لے؟ ہر آدمی اپنی جگہ پر امیر ہے، کسی کے پاس یہ غربت ہے ہی، جو غریب سے غریب ہے اس کے پاس بھی جو ہے 5-10 غلام اور 5-10 کنیزیں گھر میں کام کرنے والی۔ اب بتائیے کہ کس کو کیا ضرورت ہے؟ ایسی حالت ہوگی۔ اور دولت آئی تو اس کے نتیجے میں پھر شراب بھی آتی ہے، پھر شباب بھی آتا، پھر جو ہے گانے بجانے بھی آتے ہیں، ناچ گانے بھی آیا کرتے ہیں، ہر چیز آ جایا کرتی ہے۔ اب بغداد میں ہوا یہ، اسی لیے جو بغداد کا نام الف لیلا پڑ گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا روایت میں آگے امام نے کہا کہ بغداد میں رات کو نہ ٹھہرا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بغداد پورا عیاشی کا اڈا بن گیا ہے، کو دولت آ گئی، دولت پہ کون صبر کر سکتا ہے؟ بہت اکا دکا کوئی شاذ و نادر حضرت خدیجہ کی طرح ہوگا کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، ورنہ جو ہے وہ شداد کی طرح ہی لوگ بن جایا کرتے ہیں۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسا خطرناک ترین چیزیں انسان کے ایمان و کردار کو بگاڑ اس لیے جو ہے پیسہ اگر جو آئے فوراً راہ خدا میں خرچ کرو، اپنے پاس نہیں رکھو، ورنہ خطرناک ہے۔ اتنا پیسہ رکھو جو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو، اور اس طرح اگر رولنگ کرو کہ ہمیشہ زندگی کے لیے کافی رہے، نہ زیادہ ہوگا، زیادہ جو ہے سنبھالنے کی فکر اور غریبوں کا حق اس میں رہ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر بگاڑ جو پیدا ہوگا وہ خرابی۔ دوسری طرف کمی ہو تو پھر جو ہے کمی کے سلسلے میں روایت ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کادا ان یکون کفرا، وہ کافر ہو جانے کا خطرہ ہوا کرتا۔ دونوں میں مسئلے ہیں، اسے اتنا پیسہ ہو کہ جو انسان کی زندگی میں کافی ہو، زیادہ ہونا بھی خطرناک ہے، کم ہونا بھی خطرناک، دونوں خطرناک۔ چنانچہ بغداد میں پیسہ آ گیا۔ اب جب پیسہ آیا تو وہ بھی خطرناک ہو گیا، کردار لوگوں کے بگڑنے لگ گئے۔ اور اسی طرح جو تمام دنیا کے علوم، یونان کا فلسفہ ہے، سقراط و سقراط و افلاطون کا فلسفہ آ گیا، اور اسی طریقے سے رومن ایمپائر اوپر قبضہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے رومن کے لاز اور رومن کے قانون آ گئے، جو قانون جو ہے وہ بال کی کھال نکالا کرتے تھے، وہ اتنے ماہر تھے ان کے۔
دوسرے انڈیا کا میڈیکل سائنس آ گیا. میڈیکل سائنس جو ہے اس کے اندر اتنے ماہر تھے کہ بدو عرب جو عرب کے لوگ تھے جو اسلام لائے ہوئے تھے ان کو خالی بدو عرب رکھا گیا تھا. اس کے اندر جو ہے صرف اونٹ کے علاوہ اور پہاڑ کے علاوہ کوئی چیز بھی انہوں نے دیکھی نہیں تھی. عرب جو ہے وہ ایک اونٹ پر ساری زندگی گزار سکتا ہے، اس لیے کہ غذا کے طور پر دودھ جو ہے نکال کر کے پی لے گا اور اس کے بال سے جو ہے وہ اپنا خیمہ بنا لے گا، اپنا لباس بنا لے گا. اس کو جو ہے زندگی میں ایک اونٹ ہی کافی ہوا کرتا ہے. اس کو جو ہے زیادہ سے مسئلے کیا پیش ہے نہ زیادہ طہارت کے پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے تو کیا ہوگا، طہارت کے مسئلے کیا، طہارت کی کتنی چیزوں سے کتنی چیزوں سے نجاست. جتنی زندگی سادہ ہوگی اتنا مسائل بھی کم پیش آئے. اس لیے عربوں کی زندگی بہت سادہ تھی. اب آگے دنیا کے سارے علوم، رومن لاز آ گئے، رومن کے قانون جو اپنے اسپیشلز، اور دوسری طرح سے یونان کا فلسفہ آ گیا، یعنی سقراط اور بقراط اور افلاطون. تیسری طرح سے میڈیکل سائنس انڈیا کا آ گیا جو شروع ہی سے انڈیا میں ہمیشہ میڈیکل سائنس چلتی آئی اور وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے کہا کرتے کہ یہ جڑی بوٹی ہمارے مذہب کے لحاظ سے فلاں بیماری کے علاج کے. آپ بتاؤ کہ اسلام کے لحاظ سے آپ اس جڑی بوٹی کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو بدو عرب تو بالکل جاہل ہے، ان کو کیا پتا ہے؟ ان کو تھوڑی کوئی نہ میڈیکل سائنس پتا ہے، نہ رومن لاز پتا ہے، نہ یونانی فلسفہ پتا ہے. دنیا بھر کے جو علوم آ گئے تو اب عرب سارے گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوگا. اور یاد رکھیے گا جو بھی فاتح قوم ہے اگر وہ کسی مفتو و مغلوب قوم کے علم کا جواب نہ دے سکے تو فاتح قوم فاتح ہونے کے بعد علم کے سامنے شکست کھا جانے کے نتیجے میں مغلوب قوم غالب بن جایا کرتی ہے. اسلام شکست کھاتا ہے. وہ کون تھا جو سارے علوم کا جواب، وہ کون تھا جو سارے علوم کا جواب دیا؟ اس لیے جو ہے ایک مرتبہ ان سقراط اور بقراط و افلاطون والوں نے آ کر کے جو حملہ کیا تو امام علیہ السلام خود بغداد میں چل کر آئے اور آنے کے بعد کہا آؤ یونان کے فلسفیوں، آؤ تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے اور اسلام کا فلسفہ یہ کہتا ہے اور تم خود اپنے انصاف سے دیکھ کر بتاؤ کہ تمہارا فلسفہ بہتر ہے یا اسلام کا فلسفہ بہتر ہے. انصاف سے خود تم. سبحان اللہ. اسی طرح یہ رومن لاز والے جو بال کی کھال نکالا کرتے تھے ان کو کہا آؤ بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے قوانین پیش کیے. یہاں پر امام علیہ السلام نے اسلامی قانون پیش کیا اور کہا کہ دیکھو تم اپنے انصاف سے بتاؤ کہ تمہارا قانون بہتر ہے یا اسلام کا قانون بہتر ہے. اور ہر ایک کو اپنے اعتبار سے شکست دی، اپنے علم میں شکست دے کر کے امام علیہ السلام. اسی طرح میڈیکل سائنس والوں کو جو بہت کہہ رہے تھے کہ فلاں جو ہے جڑی بوٹی ہمارے مذہب کے لحاظ سے فلاں فلاں علاج کرتی، تو پھر جو امام علیہ السلام اسلامی لحاظ سے بتایا کہ کون کون سی جڑی بوٹی کون کون سا علاج کیا کرتی. ساری اس کی میڈیکل سائنس کو تباہ کر کے رکھ دیا امام علیہ السلام. اب یہ جو تمام علوم کا جواب امام علیہ السلام دے رہے ہیں تو دوسری طرف کردار کی اصلاح کے لیے اتنے سخت جملے امام نے استعمال کیے جو روایت آپ کے سامنے پیش کہ ما شیعتنا الا من اتقوا واطاع اللہ من اتقى اللہ واطاعه. ہمارا کوئی شیعہ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، وہ ہمارا شیعہ ہے. من کان مطیعا للہ، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، فهو ولی لنا، وہ ہمارا ولی اور دوست ہے. من کان عاصیا لنا، جو اللہ کی عصیان، من کان عاصیا للہ، جو اللہ کی مخالفت اور اللہ کے گناہ انجام دیا کرتا، فهو عدو لنا، وہ ہمارا دشمن ہے. اتنی سخت روایتیں پیش کرنا پڑی کہ ماحول بڑا خراب ہو گیا. ماحول کے لئے آج ہمارے بھی بہت سے لوگ اسی چھاتی ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم تو شراب پیے، ہم تو زنا کریں گے، ہم تو یہ گانے بجانے کا کام کریں گے. اور جو ہے جب چھاتی ٹھوک کر کہا تو پھر امام کی یہی روایت پیش کروں، پھر تمہیں جو اہل بیت کی محبت کبھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ولایت کی شرط لگائی کہ وہ جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے تو امام کی ولایت حاصل ہوا کرتے، ورنہ ولایت حاصل نہیں ہوتی. ان کو کوئی ولایت فائدہ نہیں دیتی. یہ جو ہے تہذیبی حملوں کا جواب، علم کا جواب امام علیہ السلام نے یونان کے کنٹرول والوں کو بٹھایا، میڈیکل سائنس والوں کو بٹھایا
اور جو ہے رومن ایمپائر کے جو ہے قانون والوں کو بتایا اور سب کا جواب جو ہے مرکز میں دیا. دوسری طرف سے جو ہے جہاں پر اخلاقی خرابی ہو رہی ہے بڑی سخت روایت کے ذریعے لوگوں کو جو ہے تاکید کی کہ جو ہے ابھی پوری روایت پیش نہیں کیا. اس میں مفہوم یہ ہے کہ اے جابر تمہیں جو ہے مختلف قسم کے مذہب و نظریات جو ہے گمراہ نہ کر دے اور طرف نہ چلے جانا اور لوگوں کی باتوں میں نہ جانا جب تک کہ اللہ کی اطاعت اور جب تک اللہ کی تقوی اختیار نہیں کرتا وہ ہمارے ولایت کو حاصل نہیں کر سکتا. سخت قسم کی روایت ہے. اور تیسری طرف معاشی حملہ ہوا. رومن ایمپائر نے مسلمان مملکت کو دھمکی دی, بادشاہ کو دھمکی دی کہ آپ کے ملک میں سکہ تو ہمارا چلتا ہے, سکہ تو ہمارا چلتا ہے. آج بھی دیکھیں کہ 195 ممالک آزاد ہو چکے ہیں لیکن سب کے اندر ڈالر چل رہا ہے. اور ڈالر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاں چاہے امریکہ ڈالر کے ذریعے اس ملک کی کرنسی کو ڈاؤن اپ کر سکتا ہے. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہی دھمکی جو ہمیشہ دیا کرتا ہے. جو آج آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کر رہا ہے وہی کام اس زمانے میں اس بادشاہ روم نے کیا اور مسلمان مملکت کو دھمکی کہ ہمارا پیسہ تو آپ کی مملکت میں چلتا ہے, آپ جس طرح ہم چاہیں گے اس طرح کام کرو گے تو ہم اپنا پیسہ چلنے دیں گے, ورنہ ہم اپنی کرنسی کو اتنا ڈی ویلیو کر دیں گے جس کے نتیجے اتنی مہنگائی ہو جائے گی اس کے نتیجے کے اندر جو ہے تم اپنے علاقے کے اندر اس مہنگائی کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے, تمام عوام تمہاری بغاوت کر دیں گے اور تمہاری بادشاہ چلیں گے. اب تو جو ہے بادشاہ نے وقت کے ہاتھ پیر پھول گئے, کیا کرے تو کیا کرے, تو مصیبت بن گئی. اس طرح جو ہے بادشاہ روم کو جو ہے وہ جو ہے جواب دیا جائے. چنانچہ امام باقر علیہ السلام مدینہ سے چل کر کے خود جو ہے بغداد اور دمشق میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے تو کہا کہ بادشاہ نے وقت سے کہا کہ ہم اپنا سکہ خود کیوں نہیں بناتے, ہمیں جو ہے رومن ایمپائر کے سکے کی ضرورت کیا ہے, اس وقت کو کون بنائے گا. امام علیہ السلام پورا پیپر ورک کر کے بتایا پھر کہ اس طرح جو ہے سکہ بنایا جا سکتا. اور تھیوری بنانے کے بعد اس کے بعد پریکٹیکل کرنے والا بھی کوئی انسان نہیں تھا. امام علیہ السلام نے کھڑے رہ کر ٹکسال بنایا. ٹکسال جہاں پیسے اور جو ہے سکے بنا کرتے ہیں اس جگہ کو ٹکسال کہتے ہیں. ٹکسال بنایا اور ٹکسال بنا کر پورا سسٹم جو ہے قائم کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے کھڑے رہ کر وہاں پر سکے ڈھالنے کا کام کر کے دکھا اور سکے نکال کر کے بادشاہ نے وقت کے سامنے پیش کیا, جس کے نتیجے میں وہ جو بادشاہ روم کی اسلام پر سازش تھی وہ ناکام ہو کر کے رہے. تو سارے کے سارے ہم لوگ کا امام علیہ السلام جواب دے رہے. ہر علاقے میں جو ہے امام علیہ السلام اس طرح ایک ایک کا جواب دیتے رہے اور اس کی بنیاد پر اسلام پنپتا رہا, پھولتا رہا اور اسلام ترقی کرتا رہا. اگر ان کے جوابات نہ دیے جاتے تو اسلام اسی وقت تباہ ہو. علم کا جواب کوئی ڈنڈے اور تلوار سے کتنے حد تک رکھیں, دل سے پھر بھی اتنا ہی نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے علم کے ذریعے سے اس شبہات کو دور. شبہات کو لوہے کی تلوار سے نہیں کاٹا جاتا, شبہات کو علم کی تلوار سے کاٹا جاتا. وہ امام علیہ السلام لوگ کام ہو جائے. چنانچہ علم کی تلوار سے شبہات کو کاٹو اور اس کے نتیجے اسلام پر آنے والے سارے الزامات اور تمام شبہات, تمام اعتراضات, سب کا اعتراض کا جواب جو ہے امام علیہ السلام دے رہے تھے. اس کے نتیجے اسلام پر آنے والے جو بھی حملے ہوا کرتے اپنے زمانے کے امام نے اس کا دفاع کیا. اسلام ہمیشہ پھولتا پھلتا اور پنپتا رہا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک اتنا ترقی کرنے کے باوجود بھی اسلام سے منحرف نہیں ہوا. حالانکہ اتنے جاہل لوگ تھے لیکن پھر بھی اسلام سے منحرف نہیں ہوا, اسلام سے ڈٹا رہا. اس کی اصل وجہ تھی کہ ائمہ معصومین نے اپنا کردار پیش کیا. پروردگار عالم ہمیں بھی امام باقر علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے, کبھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار کرے. پروردگار اوقات علمیہ کی حفاظت فرمائے, اسلام کی حفاظت فرمائے, اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے, ان کے آبان و انصار میں شامل کر کے جاؤ شہادت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.